تو جس بات کے امکان تھے وہی ہوا بالآخر۔ جو کام نفیسہ اور دادی جان 20 سالوں میں نہیں کر سکیں وہ عائرہ نے کچھ ہی دنوں میں کر کے دکھا دیا۔ اب کامیار ٹائم پہ گھر آتا ہے، دوستوں میں کم جاتا ہے اور اب تو کام پہ بھی جانے لگا ہے۔ عائرہ کے سامنے تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ عائرہ جو بھی بولتی ہے وہ خاموشی سے کرتا ہے۔ سالوں سے جو نفیسہ اور سہیل کی آپس میں نہیں بنتی تھی ان میں صلح بھی کرا دیا ہے۔ دادی جان بھی بہت خوش ہیں۔ گھر کے سب لوگ صبح ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ کوئی فیملی کتنی بھی ڈسٹرب کیوں نہ ہو، کہیں سے کوئی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی میچور لڑکی بیاہ کر لے کر آؤ، پورا گھر باہر کے موسم کی طرح سکون بھرا ہو جائے گا۔ لڑکا کتنا بھی آوارہ، نشئی اور بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، کسی اچھے خاندان سے ڈھونڈ کے نیک سیرت والی لڑکی سے اس کی شادی کرا دو، لڑکا فٹافٹ سیدھی پٹری پہ آ جائے گا۔ مطلب کہ اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہم آنکھ اٹھا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں کئی ایسے گھر اور لڑکے نظر آنے لگیں گے کہ جنہوں نے اچھی بھلی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ گھر سدھرنے کے بجائے انہوں نے لڑکیوں کی زندگیوں کو زہر بنا دیا۔ نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں، اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، روزانہ کتنے درد بھرے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گھریلو مسائل کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی، شوہر نے کھانا دیر سے پکانے پر بیوی کو جان سے مار دیا، سسرال والوں نے بہو کو آگ لگا دی، یا پھر ایسے حالات سے تنگ آ کر کتنی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جان دے دیتی ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک شاندار مشرقی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جب تک یورپ والوں کی 150 برائیاں نہیں کر لیں ہمیں نیند نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی تہذیب کہ جس میں ماں باپ یہ کہہ کر اپنی بیٹیوں کو شادی کے ٹائم پر رخصت کرتے ہیں کہ بیٹی اب شوہر کا گھر ہی تمہارا اصل گھر ہے، وہ تمہیں ماریں لڑیں، خیال رکھیں نہیں رکھیں، کھانا دیں نہیں دیں، عزت کریں یا نہیں کریں، تم وہاں سے واپس نہیں آؤ گی، اب وہاں سے تمہاری لاش ہی آئے گی۔ اور پھر ہوتا بھی ویسے ہی ہے۔ بیچاری لڑکی کی پھر وہاں سے لاش ہی تو نکلتی ہے۔ وہاں اس کو چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ مل رہی ہو وہ اف تک نہیں کرتی، اور اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو بھنک بھی پڑنے نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر واپس چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ تو بھائی اب اس ڈرامے میں کچھ خاص بچا نہیں ہے۔ کامیار کے گھر والے سیٹ ہو گئے ہیں، عائرہ کو اس کی امی واپس مل گئی ہے، عائرہ کے بھی گھر والے اس سے بہت خوش ہیں سوائے اس کے ابو کے، کامیار کی بھی اب عائرہ سے ناراضگی بہت کم ہو گئی ہے۔ بس اب یہ ڈرامہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 مزید ایپیسوڈ دکھائے جائیں گے، جس میں یہ ہوگا کہ عائرہ جب دیکھے گی کہ اس کی کوششوں کے باوجود اس کے ابو اور کامیار کی ناراضگی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بالآخر تنگ آ کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ اور جب یہ خبر کامیار اور عرفان صاحب کو ملے گی کہ عائرہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کے جا رہی ہے تو ان کی ناراضگی فوراً ختم ہو جائے گی اور وہ بھاگتے دوڑتے ایئرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں عائرہ سے معافی مانگ کے اس کو منا کے واپس لے کر آئیں گے، اور اسی طرح عائرہ اور کامیار کے ایک ہو جانے اور سب کی ناراضگیاں، پریشانیاں اور مسائل ختم ہو جانے سے میری زندگی ہے تو ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔